شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن میں اپنے کفر پر اڑا رہا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا، چاہے عرب و عجم کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا، میرے چچا زاد بھائیوں کا قتل عام کیا، تو میں اس لیے کفر پر اڑا رہا۔ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن میرے عزم میں کفر پر اڑے رہنے میں پختگی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوازن گئے تو میں نے ارادہ کیا کہ ساتھ چلا جاؤں، اس ارادے کے ساتھ کہ راستے میں یا وہاں پہنچ کر اگر مجھے موقع مل گیا تو تلوار کا وار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شمع حیات کو گل کر دوں گا۔ اس طرح احد میں قتل ہونے والے باپ، چچا اور چچا زاد بھائیوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہٰذا وہ اسی ارادے کے ساتھ یہی نیت لے کر روانہ ہو گئے ساتھ۔ کہتے ہیں جب حنین کا معرکہ ہوا، مسلمان اور عالم کفر آپس میں گتھم گتھا ہوا، تو ایک نازک موقع ایسا بھی آیا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خچر سے نیچے اتر گئے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اب میرے پاس وقت ہے، میں قریب جا کے آپ پر حملہ کر دوں اور اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کر دوں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں میں اس ارادے سے آگے بڑھتا گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا، بالکل میں تلوار کا وار کرنے ہی لگا تھا تو اچانک آگ کا ایک شعلہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا اور اس کی اتنی چمک تھی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، نظر آنا بند ہو گیا۔ اس کی چمک سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور میرا دل خوف سے بھر گیا اور مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، بس میں اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ اسی لمحے رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف توجہ فرمائی اور تبسم فرمایا اور زبان اقدس سے فرمایا، یا شیبہ تو ادن منی، اے شیبہ میرے قریب آ جا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست شفقت، اپنا دست کرم، اپنا دست رحمت میرے سینے پہ رکھا اور زبان اقدس سے دعا کی، اللہم اعذہ من الشیطان، اے اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ بس حضور کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی اور دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی کایا پلٹ دی، میرے دل کی دنیا بدل گئی، کفر خارج ہو گیا، ایمان داخل ہو گیا اور اسلام کی بغاوت ختم ہو گئی، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے جو نفرت تھی وہ ساری محبت میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ عزیز لگنے لگے اور مجھے اپنے کانوں سے زیادہ ان سے محبت ہو گئی، یعنی اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہو گئی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، شیبہ اب وقت ضائع نہ کر، فقاتل، جہاد کر، قتال کر، معرکہ لگا ہوا ہے اور لوگ جہاد کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اسلام اور کفر کی ٹکر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو میں لڑنے لگا، اپنی تلوار کفر کے خلاف اٹھائی اور پورے میدان میں ہلچل مچا دی۔
کہتے ہیں میں اتنے جوش کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اگر میرا باپ بھی ہوتا اور وہ میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا۔ جب جنگ ختم ہوئی، رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمہ میں جلوہ گر ہوئے تو شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا کے پاس گیا، آپ کے چہرہ والضحیٰ کے دیدار کے لیے گیا، آپ کی زیارت سے کے لیے گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیبہ، تیرے بارے میں جو اللہ نے ارادہ فرمایا وہ اس ارادے سے کہیں بہتر ہے جو تو نے اپنے بارے میں کیا تھا۔ اور رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ باتیں بتائیں جو میرے دل میں چھپی ہوئی تھیں، جو میرے دل کے راز تھے، جو میرے دل کے جذبات تھے، جو میرے دل کے احساسات تھے، جن پر میں نے کسی کو مطلع نہیں کیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جب حضور نے ان سے پردہ ہٹایا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو دیکھو پیارے آقا کے دست شفقت کی کتنی برکت اور کتنی پاور ہے، سینے پہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔